بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی وظیفہ ہم بتاتے ہیں، کوئی بھی دعا ہم بتاتے ہیں یا درود شریف کی فضیلت بتاتے ہیں، سب کا نچوڑ، سب کا لب لباب، سب کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے خزانوں سے کیسے لینا ہے، ہم نے اللہ کے خزانوں سے کیسے لینا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے خزانوں سے لینے کے طریقے ہم بتاتے ہیں، مختلف زاویوں سے، مختلف انداز میں، مختلف دعائیں، مختلف وظائف ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب کا مقصود یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے کیسے لینا ہے۔ اللہ جل شانہ سے لینا ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، صحابہ کرام نے سکھایا، بزرگان امت نے سکھایا، ائمہ امت نے سکھایا، علماء امت نے سکھایا، ہمیں اولیاء کرام نے سکھایا۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم نے کس طرح لینا ہے، لینے کا انداز کیا ہونا چاہیے، لینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب کو سکھایا کہ مجھ سے کس طرح مانگنا ہے۔ اس لیے تو قرآن کریم میں کبھی آپ کو حضرت زکریہ علیہ السلام کے مانگنے کی دعا ملے گی کہ انہوں نے کیسے مانگا، بیٹا انہوں نے کیسے مانگا۔ حضرت مریم کے واقعے میں باقاعدہ پوری تفصیل ہے کہ بی بی مریم بے موسم پھل کھا رہی تھی تو حضرت زکریہ نے اللہ جل شانہ سے اولاد مانگی، یا اللہ آپ تو بغیر موسم کے بی بی مریم کو پھل کھلانے پر قدرت رکھتے ہیں، آپ مجھے بھی بیٹا عطا فرما دیجئے۔ تو یہ سارا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، اللہ جل شانہ نے مختلف پیغمبروں کی دعائیں بتلائی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کیسے مانگا، تعلیم دی اللہ جل شانہ نے مانگنے کی۔ سورہ فاتحہ میں اللہ جل شانہ مانگنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل ہوا، جن پر تیری رحمت ہوئی، ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ یہود و نصارہ کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا عذاب آیا، ان کا راستہ نہ دکھا۔ یعنی اللہ جل شانہ ہمیں مانگنے کی تعلیم عطا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنے کی تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ کس طرح اللہ جل شانہ کے خزانوں سے لیا جاتا ہے۔ آج میں ان لوگوں کو وظیفہ بتلا رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم تنگ دست ہیں، معاشی طور پر ہمارا برا حال ہے، ہم کیا کریں۔ ان کو چاہیے کہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع فرمائیں، قرآن و سنت پر عمل کریں، 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 1414 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا وہاب، یا وہاب، اے بے شمار عطا کرنے والے، اے عطا کرنے والے، یہ پڑھنا ہے آپ نے۔ یا وہاب پڑھتے ہوئے اگر معنی کا پتہ ہو تو پڑھنے کا لطف آتا ہے، پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ یا وہاب 1414 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے 100 مرتبہ دل کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ، اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو کے
یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرت انک انت الوہاب، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرت انک انت الوہاب، انشاءاللہ ہم لکھ بھی دیں گے، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرت انک انت الوہاب۔ 3 مرتبہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ آپ کو بھی یاد ہو جائے۔ انشاءاللہ 100 مرتبہ 1414 مرتبہ آپ نے یا وہاب پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ آپ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ جل شانہ فراخی رزق کی سبیل اپنے غیب کے خزانے سے پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ غیب کے خزانے سے اللہ جل شانہ سبیل پیدا فرمائیں گے، اور آپ کی مشکلات آسان ہوتی چلی جائیں گی، لیکن ہوگا بتدریج، آہستہ آہستہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ سے مانگنا نہ چھوڑیں، ضرور مہربانی کرے گا، ضرور اللہ جل شانہ ہمارے اوپر اپنی نوازشات کی بارش کرے گا، کیونکہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اس سے مانگیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، یعنی ہم تو کرم کرنے کے لیے حاضر ہیں، ہم تو متوجہ ہیں، لیکن کوئی سوالی تو ہو، کوئی بھکاری تو ہو جو مجھ سے مانگے، جو مجھ سے بھیک مانگے، کوئی بھکاری تو ہو۔ بھیک مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ سے مانگیے، ضرور اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نئے مسئلے کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے لیے نئی دعا، کوئی نیا وظیفہ لائیں گے۔ میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔